السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Once again, my dear sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے سنڈے پروگرام میں ہم لیکچر کے پلیس پہ ایک ایکسکلوزیو کویشچن آنسر سیشن سسٹر اسما شمس سے خطاب کریں گے انشاءاللہ. آئیے اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں IERO کا انٹروڈکشن دے دوں. IERO جس سے آپ سبھی بہت اچھے سے واقف ہیں کہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ریگولر بیسس پہ کئی سارے پروگرامز کو آرگنائز کرواتی ہے. IERO کے پروگرامز کے ذریعے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں, ہم اپنے اعمال کو سدھار سکیں, اور بہت سارے ریمائنڈرز ہمیں ملتے ہیں. ریمائنڈرز ہمیشہ بینیفیشیل ہوتے ہیں نا. ہماری تنظیم ہم کو یہ اپارچونیٹی دیتی ہے کہ ہم ہر کچھ ٹائم میں منتھلی پروگرامز ہوں اور ویکلی بیسس پہ پروگرامز کے ذریعے اپنے آپ کو سدھار سکیں. یعنی ریمائنڈرز جب ہمیں ملتے رہتے ہیں تو ہمارے دل کا جو ٹمٹماٹا دیا ہوتا ہے جو جل بجھ کرتا رہتا ہے تو وہ تھوڑا اسٹیبل ہو جاتا ہے. IERO پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے پروگرامز نہ صرف شہر کے اندر بلکہ شہر کے باہر بھی بہت سارے پروگرامز کو آرگنائز کرواتی ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہماری آرگنائزیشن کا یہ مقصد ہے کہ ہم شہر اور شہر کے باہر اپنے قرآن اور سنت کے نظریات کو پبلک میں عام کر سکیں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوتی رہیں. آئیے آج کے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح ریگولر بیسس پہ جیسے ہمارے پروگرام کا سٹارٹنگ اللہ کے پرعظمت کلام سے ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں سسٹر شمامہ ریاض سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اللہ کے کلام کو ہم کو قرأت کر سنائیں. سسٹر شمامہ ریاض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ خیر سسٹر. اب جو آپ نے آیتوں کو سنا، آپ نے جن آیات کو سنا، اب ان کے اردو ترجمے کو پیش کرنے کے لیے میں سسٹر اسما انصاری سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. سسٹر اسما انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 to 36، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ دونوں سے قبول کر لے جو آپ لوگوں کے ایفرٹس تھے یہاں ہم سب کو قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کرنے میں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو خوب ساری جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آج کے اس خاص سوال و جواب سیشن کو آرگنائز کرنے کے لیے وہ بہت ساری پبلک ڈیمانڈز کی وجہ سے آج یہ خاص و سوال و جواب سیشن انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے IERO میں. کیونکہ ہر ایک شخص کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں، مگر پرابلم کہاں ہو جاتی ہے؟ جب مشکلات ہمیں تب آ جاتی ہے جب ہمارے سوال کا صحیح جواب ہمیں نہیں مل پاتا اور کسی اوتھینٹک سورس سے نہیں مل پاتا. اس لیے ہماری تنظیم نے آج اس خاص سوال و جواب سیشن یعنی ایکسکلوزیو کویسچن آنسر سیشن کا انتخاب کیا ہے. سسٹر اسما شمس آج انشاءاللہ ہم سب کو ہمارے سوالوں کا جواب دیں گی انشاءاللہ. سسٹر اسما شمس جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، IERO لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ اور تقویٰ اسلامک اسکول کی پرنسپل بھی ہیں. اپنی ہیلتھ پرابلمز اور بہت ساری مصروفیات کے بغیر میم آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں الحمدللہ. بہت سارے ابھی ٹرپل طلاق بل کے بھی لیے نیوز میں سسٹر اسما شمس نے اپنے نظریات کو پیش کیا. اور سیرت صحابیات کو میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو، سیرت صحابیات کا پروگرام تہذیب TV پر تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں دن کے 2 بجے اور رات کے 10 بجے. سیرت صحابیات کا پروگرام آتا ہے. اگر آپ کے گھر میں تہذیب TV نہیں ہے تو آپ تہذیب TV کا لنک یوٹیوب اسٹریم سے یوٹیوب کی لائیو اسٹریم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے دوپہر کے 2 بجے اور رات کے 10 بجے. سسٹر نے ابھی سیرت صحابیات کو کمپلیٹ کیا نیو ڈیلی اپنی سیریز کو جا کر اپنی ساری مصروفیات کے بغیر، اور الحمدللہ IERO کے پروگرامز میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں. اب میں سسٹر اسما شمس سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہم سب سے خطاب کریں. سسٹر اسما شمس. الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا کہ آج کا پروگرام نہ ہی لیکچر ہے نہ ہی سیمینار ہے، بلکہ آج کا پروگرام ہے ایکسکلوزیو کویشچن آنسر سیشن. چونکہ لیکچرز اور سیمینارز کے پروگرامز میں کویشچن آنسر سیشن کے لیے بہت محدود وقت بچتا ہے، لہٰذا آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب ہم لوگ نہیں دے پاتے ہیں. بہت لیمیٹڈ ٹائم میں کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے اور آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں جن میں سے کچھ کو ہی ہم لوگ اٹیمپٹ کر پاتے ہیں. اور کئی بار لیکچرز اور سیمینارز میں اتنے لمبے لمبے لیکچرز ہو جاتے ہیں کہ کویشچن آنسر سیشن روکنا ہی پڑتا ہے. اس لیے آپ کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ایکسکلوسیو کویشچن آنسر سیشن رکھا گیا ہے تاکہ پورے 2 گھنٹے آپ کے سوالوں کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کیا جا سکے. اور ان سوالوں کا جواب دینے کا انسپریشن جو ہے وہ قرآن حکیم سے ہی مجھے ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مجادلہ کرو، بحث بھی کرو تو اس طریقہ کار پر جو بہترین ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے حکمت کے ساتھ. تو بلانے میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پرابلمز ہیں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سالو کیا جائے تاکہ آپ حق کی طرف آئیں. اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں اللہ کی طرف. اور یہ میری فیوریٹ آیات میں سے ایک آیت ہے جو ابھی قرأت میں بھی پیش کی گئی سسٹر شمامہ کے ذریعے. فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات والا کون جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے اچھی بات کسی کی لگتی ہی نہیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو یہ میری ادنا سی حقیر سی کوشش ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دے کر آپ کو اللہ کی طرف بلاؤں. میری حقیر سی کوشش ہے. نہ ہی میں عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، نہ ہی میں قابلہ ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا تھوڑا سا علم ہے قرآن کا، احادیث کا، جس کو شیئر کرنا مجھے اپنی ذمہ داری سی محسوس ہوتی ہے کہ جو بھی تھوڑا سا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو ٹائم ٹو ٹائم الگ الگ موضوعات پر ایک اسپیسیفک ٹاپک پر ہم لوگ ایک دوسرے سے اظہار خیال کرتے ہیں اور اپنے جو قرآن و سنت کے نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں جو سوالات رہ جاتے ہیں یا تو آپ ایون لکھ کر ہم کو سینڈ بھی کرتے ہیں مگر ہم لوگ وقت کی کمی کی وجہ سے اسے اٹیمپٹ نہیں کر پاتے، تو کہیں نہ کہیں ایک افسوس رہ جاتا ہے ذہن میں کہ آپ کے تمام سوال کو ہم لوگ پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. لہٰذا آج پورے وقت آپ کے سوال اور میرے جواب. میری ادنا سی کوشش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے زبان میں تاثیر دے اور آپ کو آتھینٹک جواب پرووائڈ کرنے کی توفیق دے کہ ہم آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں آتھینٹسٹی کے ساتھ بتا سکیں. تو میری کوشش شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے. لہٰذا سسٹر عائشہ سے گزارش ہے کہ پہلا کویشچن پٹ اپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن لکھتی ہے Can we use WhatsApp smileys? Is it not picture which is prohibited? Repeat it again. بہن کا پہلا سوال ہے Can we use WhatsApp smileys?
Is it not picture which is prohibited? سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم واٹس ایپ اسمائلیز یوز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ تصاویر ہیں جو حرام کی گئی ہیں؟ ضرورت سے بہت ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا میں ہم میں سے سبھی لوگ ایکٹیو ہیں, تو اس میں اسمائلیز ہوتی ہیں, کچھ پکچرز ہوتی ہیں, اسمال پکچرز جو ایکسپریشنز کو شو کرتی ہیں, اور وہ پکچرز فریکوینٹلی یوز کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے ایکسپریشنز کو ورڈز کے ساتھ ساتھ فیشیل ایکسپریشن سے بھی دکھا سکیں, جو ہم فیل کر رہے ہیں اس کو تصویروں کے ذریعے دکھا سکیں. تو بیان کا بہت پریکٹیکل سوال ہے کہ کیا اسمائلیز یوز کر سکتے ہیں, کیا یہ حرام تصویر جو ہیں وہ ہے؟ سسٹرز, اسکالرز کا اوپینین ہے اس بارے میں کہ اسمائلیز وہ تصویر نہیں ہے جو حرام ہے, کیونکہ جو تصویر حرام ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ جو تصویر ہے مجسمہ وہ حرام ہے, اور جو ہینڈ ڈرون پکچرز ہیں وہ حرام ہے. لیکن اسکالرز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی بھی تصویر جس میں سے ایسا پارٹ نکال دیا جائے جس کے بعد لائف پاسبل نہ ہو, تو پھر وہ تصویر کے کیٹیگری میں نہیں آتی اور وہ جائز ہے. جیسے اسٹیچوز پوری طرح سے حرام ہے, لیکن اگر کسی گارمنٹس کی شاپ پر کوئی ایسے اسٹیچو ہے جس پہ ہیڈ ہی نہیں ہے, باڈی ہے ہیڈ نہیں ہے, تو ہیڈ کے بنا, پورے سر کے بنا لائف پاسبل نہیں ہے نا, زندگی ممکن نہیں ہے, تو پھر وہ الاؤڈ ہے. تو اس طرح وہ تصویر میں وہ پارٹ نکالنے کے بعد جس کے بعد لائف پاسبل ہی نہ رہے تو پھر وہ الاؤڈ ہے. رہی بات اسمائلیز کی, تو دیکھیے اس میں نہ ہی کلیئر فیس ہوتا ہے, نہ ہی ایئر ہوتا ہے, نہ ہیڈ ہوتا ہے پورا پراپر, اور بس ایک ڈرائنگ چھوٹی سی ہوتی ہے اور پوری باڈی بھی نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کسی بھی ماڈرن ڈے اسکالر کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ الاؤڈ ہے, یہ جائز ہے, اسمائلیز آپ یوز کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. لیکن چونکہ آپ ویمن ہیں, آپ کو اس کے لیے اور بھی ایک چیز کا لحاظ کرنا ہوگا, اور وہ کیا کہ اگر آپ کی بات کسی نامحرم سے ہو رہی ہے, ضرورت پہ انٹریکٹ ہو سکتے ہیں, ضرورت پہ, ہم آپ کو الاؤڈ نہیں کر رہے کہ چیٹنگ کریے گھنٹوں, یہ نہیں کہہ رہے, ضرورت پہ کسی نامحرم سے آپ کا کنورزیشن ہے تو آپ اسمائلی سینڈ کرنا اوائڈ کیجئے, کیونکہ وہ آپ کے فیشل ایکسپریشن کو شو کرتا ہے. تو آپ کو جس طرح نامحرم سے مسکرا کر بات کرنا اوائڈیبل ہے اور لچک والی آواز میں بات کرنا اوائڈیبل ہے, منع ہے بلکہ, تو اسی طرح آپ اسمائلیز کسی نامحرم سے کوئی کنورزیشن میں اوائڈ کیجئے. محرم سے یا تو ویمن کے درمیان چیٹنگ ہے تو آپ اسمائلیز استعمال کر سکتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر سسٹر. آج کے ایکسکلوزیو کویشچن آنسر سیشن کا دوسرا سوال ہے, بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے, اور پریکٹیکل کے ٹرمز میں مطلب جو انسان عمل کرنا چاہتا ہے اس کے ہی ذہن میں کویشچنز آتے ہیں کہ اب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو سوال ہے, کیا عورت کا خوشبو لگانا اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے؟ سوال کیا گیا ہے کیا عورت کا خوشبو لگانا اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے. جہاں تک سوال کا یہ پہلے پارٹ کی بات ہے کہ کیا عورت کا خوشبو لگانا جائز ہے, تو جی ہاں, عورت کا خوشبو لگانا جائز ہے, اور اپنے شوہر کے اراؤنڈ ہو تو مستحب ہے. شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا مستحبات میں سے ہے. تو خوشبو چونکہ بہت بڑی زینت ہوتی ہے عورت کی, اس میں بہت اٹریکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو خوشبو چونکہ اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے, اس لیے شوہر کے لیے خوشبو لگانا گھر میں رہ کر بالکل جائز ہے, بلکہ ہسبینڈ کے لیے اٹ از ریکمینڈیڈ. سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ کیا خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے, تو اس کا سیدھا جواب ہے مکمل مطلقاً حرام ہے. عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا جبکہ وہ نامحرم کے درمیان سے گزرے گی اور نامحرم کو بھی اس کی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے, تو مکمل مطلقاً حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں اس کی ممانعت کی ہے, جو کہ کئی جگہ پر ہے. ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, اور مسند احمد میں ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو عورت خوشبو لگا کر راستوں سے گزرتی ہے, باہر سے گزرتی ہے, نامحرم کے درمیان سے گزرتی ہے, وہ ایسی اور ویسی ہے. اور اس ایسی اور ویسی کا کیا مطلب ہے جانتی ہیں؟ وہ زانیہ ہے, ایڈلٹریس ہے, وہ زانیہ ہے. اتنی بڑی بات کہی گئی ہے خوشبو لگا کر باہر نکلنے کے متعلق. یعنی اگر عورت خوشبو لگا کر باہر نکل رہی ہے تو اکارڈنگ ٹو آور بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شی از ایڈلٹریس. اپنی زبان سے تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے, ہم آپ کو حدیث کوٹ کر رہے ہیں. تو کیونکہ اتنی بڑی بات اس لیے کہی گئی کہ جو خوشبو ہے اس میں بہت ہی زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے, اور اگر عورت نامحرموں کے درمیان سے خوشبو لگا کر گزرے گی تو بہت ممکن ہے کہ کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہو, مائل ہو, پرووک ہو سکتا ہے وہ. تو پرووک ہونے والی ساری چیزیں بالکل منع ہیں. تو اس لیے عورت جب بھی خوشبو لگائے تو ہرگز گھر کے باہر نہ نکلے جب تک کہ وہ غسل نہ لے لے اور وہ کپڑے نہ اتار دے جن کپڑوں میں خوشبو لگی ہے. بالکل خوشبو کے بغیر گھر سے باہر نکلے, کیونکہ گھر سے باہر تو نامحرم ملنے کے پورے چانسز ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خواتین میں اتنی چھوٹی سی بیسک اویئرنیس نہیں ہوتی, اور آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں کتنے ہی لیڈیز بڑے اعلیٰ قسم کے پرفیوم لگا کر وہاں پہنچ جاتی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر نامحرم کے آس پاس سے بھی گزرنا پڑے گا. باوجود اس کے خوشبو کا استعمال کی اتنی دیوانی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں چھوڑ پاتی. تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد کر لیں تو انشاءاللہ آسانی سے چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر سسٹر, امید ہے جواب مل گیا ہوگا. آج کے سیشن کا تیسرا سوال ہے, یہ بھی بہت پریکٹیکل. الحمدللہ آپ لوگوں کے کویشچنز بہت زیادہ پریکٹیکل ہیں سچ میں. اگر ماں باپ شادی کے رسومات یعنی شادی کی رسموں کو کرنے کو کہتے ہیں تو اسے کیسے روکیں؟ کیونکہ اگر ان کو روکتے ہیں یعنی ماں باپ کو روکتے ہیں تو ان کی نافرمانی ہوگی, تو ماں باپ کی نافرمانی کیسے کی جائے؟ اسی طرح سے اگر حرام کھانے کو کہیں یا کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کو کہیں جس کی کمائی انٹرسٹ بیسڈ ہو یعنی حرام ہو, اس کی کمائی میں حرام ملا ہو, تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ ریئلی پریکٹیکل سوال ہے. آج کے ینگ گرلز کا یہ سوال ہوگا. میں ان کا سوال ہے کہ کیا ماں باپ اگر شادی میں رسومات کرنے کے لیے کہیں تو ان کی فرما برداری کی جائے کہ نافرمانی؟ اور اگر والدین اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی کمائی انٹرسٹ بیسڈ ہے, سود پر مبنی ہے, تو کیا والدین کی مان لیا جائے اور وہاں نکاح کر لیا جائے؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھیے, یقیناً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, لیکن اس میں ایک چیز کی ملحوظ بھی کیا ہے. جیسا کہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم کو نصیحت کی جاتی ہے شکر گزاری کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں نصیحت کی والدین کے ساتھ شکر گزاری کرنے کی, کیونکہ تمہاری ماں نے درد پر درد سہ کر تمہیں حمل میں رکھا اور دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے. تو نصیحت کی. اگلی آیت میں ہے کہ آیت نمبر 15 میں کہ اگر وہ تم سے جھگڑے ہیں اس بات پر کہ شرک کرو تو ان کا کہنا کبھی مت ماننا, اور اس کی پھر بھی دنیا میں انہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور راہ چلنا اس کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو. بہت صاف بات کہ والدین کی فرما برداری ہر جائز کام میں ہوگی, لیکن اگر والدین ناجائز کام کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کی فرما برداری نہیں ہوگی بلکہ ان کی نافرمانی ہوگی. حدیث میں اور زیادہ واضح ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی معصیت میں, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. تو چاہے والدین ہو چاہے شوہر, اگر کسی حرام کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے, ان کی نافرمانی کرنا ہے. پوری مکمل بغیر شرط کے جو فرما برداری ہے وہ صرف 2 ہستیوں کے لیے ہے. پہلا کون؟
अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात की वजाहत की है कुरान हकीम में, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में। फरमाया अल्लाह ताला ने कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व उलिल अम्र मिनकुम, और उनमें से साहिबे हुक्काम लोगों की और हुक्म देने वालों की। और अगर फतनाज़अतुम फी शै, और अगर किसी शय में इख्तिलाफ पाओ, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो लौटा दो, पलटा दो उसको अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इन दोनों की इताअत में कोई कंडीशन नहीं है, अतिउ लफ्ज साथ में लगा है। लेकिन जब तीसरे की इताअत करने के लिए कहा, अल्लाह और रसूल के अलावा किसी की इताअत के लिए कहा, तो अतिउ नहीं आया, बस डायरेक्ट आ गया उलिल अम्र मिनकुम, और साहिब अम्र लोगों की भी। लेकिन कंडीशन लगा दी, जैसे ही इख्तिलाफ हो जाए, कहने का मतलब कोई चीज टकरा जाए, उलिल अम्र की, माँ बाप की, शौहर की, कोई चीज टकरा जाए अल्लाह और रसूल के हुक्म से, तो फिर पलट जाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। यानी जब भी वालिदैन या शौहर नाफरमानी करने की का हुक्म दे, तो उनकी बात नहीं मानना चाहिए। तो जो सवाल का डिटेल है वो ये कि क्या शादी की रसूमात वो करने के लिए कह रहे हैं, तो करें कि नहीं करें। तो देखिए, शादी ब्याह ये लफ्ज कहीं कोई कुरान हदीस के तो है नहीं, निकाह लफ्ज है, ठीक है। निकाह में कई ऐसी रसूमात होती है जो शिरकिया होती है। तो अगर कोई भी रस्म ऐसी है जिसमें शिरक है या कोई हराम इन्वॉल्व है या शरई कबाहत है, तो उसको नहीं करना चाहिए और वालिदैन की नाफरमानी करना चाहिए। सवाल का दूसरा पार्ट था कि अगर किसी ऐसी जगह बेटी की शादी करना चाहते हैं वालिदैन जो हराम कमाता है, तो उनकी बात मान लेना चाहिए कि नहीं, तो यकीनन नहीं मानना चाहिए। हमें अफसोस है कि कुछ माएँ यहाँ बैठी होंगी जिनको बुरा लग रहा होगा, तो हमको माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ऐसा हुक्म अपनी बेटियों को ना दें, ऐसा हुक्म अपनी बेटियों को ना दें कि अब तुम्हारे लिए रिश्ता तो मिल ही नहीं रहा, कितने दिन हम इंतजार करें, अब चलो सूद कमा रहे हैं, रिश्वत ले रहा है, अब यही मिल रहा है, अमीर तो है कम से कम, अब चुपचाप मुंह बंद करके कर लो। आप ऐसा हुक्म अपनी बेटियों को ना दें, क्योंकि जिसकी कमाई हराम होगी वो आपकी बेटी के भी पेट में जाएगी और फिर वो अल्लाह की नाफरमानी मजबूरी पे करेगी और उसका अजाब वालिदैन के ऊपर होगा। तो अगर बेटी में ये अवेयरनेस है तो अपने वालिदैन को किसी भी हद तक जाकर उन्हें मना करे और उन्हें रोके कि उसे वहाँ निकाह नहीं करना है। और ये वैसे भी ये हर लड़की और लड़के का हक है कि जहाँ उसका निकाह होना है उससे पूछा जाए, उसकी रजामंदी जान ली जाए, कंसेंट से ही निकाह करना चाहिए वालिदैन को। तो वालिदैन को अपने बड़प्पन का खुद ख्याल रहे तो बच्चों को बगावत क्यों करना पड़े। उम्मीद है जवाब ने आपको फाइन किया होगा। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। बेशक माँ बाप के एफर्ट्स, बेशक व शुबा माँ बाप के एफर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं। मगर जब भी एक इंडिविजुअल के बेस से देखें, एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से कोई बात मखलूक की, जैसे अभी मैम ने बताया सूरह निसा का रेफरेंस देके आपको कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, उससे उनकी बातों से अगर कोई भी बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वापस लौट जाना है अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आज के सेशन का चौथा सवाल है, बयान लिखती है हिरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि बर्थडे एनिवर्सरी मनाना जायज़ है? जायज़ तो नहीं है, हराम है। बच्चे बर्थडे मनाते हैं, लेकिन दोस्त बुलाते हैं तो जाने के लिए जिद करते हैं, हम नहीं जाने देते। ये कहाँ तक सही है, तफसील से बताइए। सवाल ये है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना जायज़ नहीं है, हराम है। तो बर्थडे मनाने के लिए बच्चे बोलते हैं
اور اپنے دوستوں کی پارٹی میں جانے کے لیے بولتے ہیں تو ماں کہنا چاہتی ہے ہم نہیں بھیجتے، تو یہاں یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یعنی ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے اس بارے میں؟ بہن آپ نے برتھ ڈے سیلیبریشن اور اینیورسری سیلیبریشن کو لفظ حرام کے ساتھ استعمال کیا ہے. میری خود کی اوپینین یہ ہے کہ اس کو حرام تو نہ کہیں، ابھی آتے ہیں کہ کیا ہے، حرام تو نہ کہیں کیونکہ مطلقاً حرام بولنا مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ خلاف سنت ہے طریقہ، اس لیے ڈسکریجڈ ہے. اللہ کے رسول نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، صحابہ نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک ہمارے رسول میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے. تو ہم اپنے لائف کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اور اپنی لائف ایکٹیویٹیز کے لیے دیکھیں گے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انہی میں عمدہ نمونہ ہے. تو اگر اسلام نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہوتا تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، سنت ہوتا. اگر صحابہ نے سیلیبریٹ کیا ہوتا تو بھی جائز مان لیا جاتا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے اور کوئی بھی ٹائپ کے اینیورسریز کو سیلیبریٹ نہیں کیا تو اس لیے یہ خلاف سنت ضرور ہے. اور ایک حدیث کی روشنی میں اس میں قباحت اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو چونکہ یہ دوسروں کا کام ہے لیکن یہ چونکہ ریلیجس سمبل نہیں ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ریلیجس ایشو نہیں ہے کہ کسی مذہب کا خاص ہے، بلکہ یہ اس کی تاریخ میں جائیں گے تو بہت پیچھے سے نکل کے آئے گا کہیں سے کہ کہاں سے برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونا شروع ہوا. لیکن اتنا تو طے ہے کہ یہ دوسرے مطلب مسلمز کے علاوہ دوسری قوم کا طریقہ ہے، دوسری قوموں کا طریقہ ہے. اس لیے دوسری قوموں کے قباحت بھرے طریقے کو پوری طرح سے اڈاپٹ کر لینا انہی جیسا ہو جانا ہے. تو اسکالرلی اوپینین جو ہے ایز فار ایز مائی اسٹڈی از کنسرنڈ، اسکالرلی اوپینین جو ہے، کئی اسکالرز تھوڑی فلیکسیبلٹی دیتے ہیں کہ اس کو حرام مت کہیے. کئی اسکالرز اس حدیث کی بنیاد پر کہ یہ دوسری اقوام کی مشابہت ہے اس لیے بالکل منع کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ اٹ از ڈیفینیٹلی اوائڈیبل، اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ، یہ اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بچوں کو جائز طریقے سے ان کو فن دینا چاہیے، یعنی ہر فن سے اور ہر انٹرٹینمنٹ سے اور خوش ہونے والی چیزوں سے انہیں روکیے مت، نہیں تو باغی ہو جائیں گے. سوال یہی ہے نا کہ بچوں کو روکتے ہیں تو ان کو ان کی لائف میں حلال فن انٹروڈیوس کیجئے. آپ انہیں آؤٹنگ پہ لے جائیے، آپ انہیں گھمانے لے جائیے، آپ انہیں ریسٹورنٹ میں کھلانے لے جائیے، آپ انہیں پارک میں گھمانے کے لیے لے جائیے. تو حلال فن جب آپ ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ناجائز فن اور ناجائز انٹرٹینمنٹ کی طرف ان کا رجحان نہیں رہے گا. اور جب آپ منع کریں گی تو مان جائے گا بچہ. لیکن اگر آپ صرف منع کریں گی اور منع کریں گی اور ان کی لائف میں کوئی حلال فن بھی نہیں ہوگا تو آپ کا بچہ باغی ہو سکتا ہے، کیونکہ فن اور انٹرٹینمنٹ بھی انسانی ضرورت ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ حلال فن بھی ہو، پھر برتھ ڈے پارٹیز میں جانے سے روک سکتی ہیں. اور اگر کوئی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کرتا ہے تو کوشش کرے کہ وہاں اصلاحی کام کرے. اس نیت سے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے، وہاں اصلاح کی نیت سے اگر وہاں جانا چاہے تو جا سکتا ہے کہ وہاں جا کر اس کام سے روکنے کی کوشش کی جائے گی. امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا. جزاک اللہ خیر سسٹر. آپ سبھی سسٹرز سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں اسٹل کوئی بھی کنفیوژن ہو یا کوئی بھی کویشچن آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو تو سسٹرز آپ دیکھ سکتی ہیں، ان سے سلپ لے کر اپنے کویشچن ضرور سے ضرور پوچھ سکتی ہیں. یہ بہت ہی اچھی اپارچونیٹی ہے ہمارے اور آپ کے پاس آج.
اور ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہ جو لوگ اس کویشچن کے آنسر سن رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے کویشچنز ہوں یا نہ بھی ہوں, تو ان کو بہت غور سے سنیے, تاکہ آپ آگے اگر آپ سے کوئی کویشچن پٹ اپ کرے تو ایز اے اسمارٹ مسلمہ آپ ان چیزوں سے ریفرنس کو بتاتے ہوئے, یعنی قرآن اور سنت کی روشنی کو بتاتے ہوئے آپ اپنے ان کو کویشچنس کا ایگزیکٹ اوتھینٹک آنسرز دے سکیں. اس لیے بہت غور سے ان سارے کویشچنس کو آپ سنیے. آج کا 5th کویشچن ہے, وی ہیو ہرڈ فرام our elders and many Islamic people that we should never lie down in such a manner that our feet is towards Qibla or Kaaba. Is it correct? Sister Nasreen کا کویشچن ہے. بہت اچھا سوال ہے, بہت کامن ہے یہ چیز. سوال ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے لیٹنے سے روکا جاتا ہے کہ ہمارے پیر قبلہ رخ ہو, تو کیا قبلہ رخ پیر کر کے لیٹنا جائز نہیں ہے؟ بہت کامن سی چیز ہے نا بہن, یہ پوری طرح سے جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ پیر کر کے بیٹھنے اور لیٹنے سے منع نہیں کیا, اور صحابہ نے بھی ایسا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا. تو اس کی ممانعت کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے کہ قبلہ رخ پیر پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے یا لیٹ نہیں سکتے, بڑے آرام سے یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو قبلہ اور خانہ کعبہ کی جو حرمت ہے ان میں سے یہ چیز نہیں ہے. خالی قبلہ رخ سے روکا گیا ہے وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اسپٹ نہیں کرنا چاہیے, قبلہ رخ تھوکنا نہیں چاہیے, قبلے کی جانب تھوکنا نہیں چاہیے, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, تو رب کو سامنے مطلب وہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, تو قبلہ رخ تھوکنے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں. دوسری چیز جو منع کی گئی ہے وہ یہ کہ قبلہ رخ پیشاب پخانہ یورینیشن نہیں کر سکتے اور ڈیفیکیشن نہیں کر سکتے. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے قبلہ رخ ہو کر. نہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنا چاہیے, پخانہ کرنا چاہیے, نہ ہی قبلے کی پیٹ کر کے کرنا چاہیے. تو یہ حرمت حدیث سے ثابت ہے, لیکن قبلہ کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنے اور لیٹنے کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے, اس لیے آپ بآسانی ایسا کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ بہت مس انڈرسٹوڈ چیز تھی نا, مطلب سوسائٹی میں بہت ایسے ہم لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا نا کئی لوگوں سے. جزاک اللہ خیر سسٹر. دوسرا سوال ہے, سسٹر لکھتی ہے قرۃ العین. سسٹرز آپ لوگ پلیز اپنے کویشچنس کے نیچے اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا. ڈر نہیں ہے کیا نام لکھنے سے؟ کویشچنس کے نیچے نام نہیں, کویشچنس کے نیچے اپنا نام ضرور لکھ دیجیے. قرۃ العین سسٹر کا سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ ساؤنڈ کرنے والی چیزوں کے بارے میں, گھنٹی وغیرہ, یہ سب لعنت کی چیزیں ہیں, تو جو فیمیلز بینگلز پہنتی ہیں یا بینگلز پہن کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت اچھا سوال. مین کا سوال ہے کہ جو زیورات ساؤنڈ کرتے ہیں جس میں سے آواز نکلتی ہے, جیسے کہ بینگلز ہے, چوڑیاں ہیں, وہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں یا تو وہ پہنتی ہیں تو اس سے آوازیں جو نکلتی ہیں, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ گڈ کویشچن. بہن, زیب و زینت کی جو چیزیں جائز ہیں وہ یہ کہ محرم کے درمیان ہونا چاہیے اور شوہر کے لیے ریکمینڈڈ ہیں, اور زینت کی وہ چیزیں جو ہائڈ نہیں کی جا سکتی نامحرم سے, جیسے چوڑیاں ہیں, پائل ہے جس میں گھنگرو ہوتے ہیں, وہ جب عورت چلے گی تو بھی وہ بول سکتے ہیں. گھنگرو اور چوڑیاں چلنے میں, باہر نامحرم کے بیچ سے گزرنے میں وہ چیز چھپایا نہیں جا سکتا, تو یہ چیز منع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے. ہم اپنی فلسفی نہیں بول رہے ہیں بلکہ قرآن حکیم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے جو کھلی چیز ہے. ٹھیک ہے, اتنا کہنے کے بعد کہ جو کھلی چیز ہے, آگے اسی آیت میں
سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ ہے کہ اور اپنے پیروں کو زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت چھپاتی ہیں وہ پہچانی پڑے. یعنی اگر پیر میں کوئی گھنگرو والی چیز پہنی گئی ہے تو اتنا آہستہ سے چلنا ہوگا کہ اس کی آواز نامحرم تک نہ جانے پائے. گھر میں پہلے شوہر کے سامنے تو اٹ از اوکے, لیکن اگر باہر نکل رہی ہیں تو چاہے پائل ہو گھنگرو والی, چاہے چوڑی کنگن ہو بولنے والا, چونکہ نامحرم سے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے زینت, تو اس کی آواز کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گی تو پھر منع ہے, حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنے پیروں کو زمین پر مارتی ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت چھپی ہے وہ پتہ چلے. تو اگر پائل یا چوڑیاں جس کی آواز نہیں رک پا رہی ہے نامحرم کے درمیان سے گزرنے میں تو حرام ہے, گناہ ہے, عورت گناہگار ہوگی, مجرم ہوگی. بہت ان اویئر ہے مسلم سوسائٹی ان چیزوں سے اور بہت عام ہے, اور مسلمان ساسیں اپنی بہوؤں کو خوب چوڑیاں پہناتی ہیں, خوب پائلیں پہناتی ہیں اور گھنگرو والی پہناتی ہیں, اور کپڑوں میں بھی بعض اوقات گھنگرو لگایا جاتا ہے اور چلنے میں چھم 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 عورت چلتی ہے, تو کیا اس میں اٹریکشن نہیں ہوگا؟ ہاں, یہ تو برا مت مانیے گا, کسی پرٹیکولر پرسن کو نہیں کہہ رہے ہیں, برا مت مانیے گا, یہ تو انوائٹ کرنا ہو گیا. کوئی اچھا بھلا بعمل مسلمان بھی گزر رہا ہو وہ چھم چھم کے پاس سے تو پلٹ کر دیکھنے لگے گا. تو یہی تو منع ہے, اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں. تو فتنے کی جڑیں اسلام نے کھود کر رکھ دی, کاٹ کر رکھ دی, کہ جن بنیادوں پہ فتنے کا درخت کھڑا ہوتا ہے ان جڑوں کو ہی کھود دیا گیا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ خالی زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو جو بھی چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں, جیسے اسے پرووک کرنا, پرووکیٹنگ چیزیں, تو وہ فتنے والی چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں, وہ سب بھی منع ہے, حرام ہے مطلقاً. تو اس لیے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی نامحرم اپنا کنٹرول کھو دے اور آپ بھی غیر محفوظ ہو جائیں اور اس سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے. تو یہ چیزیں ممانعت کے لائق ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب سمجھیے گا کہ اسما شمس فتویٰ لگا رہی ہیں کہ چوڑی پہنا ہی نہیں جا سکتا. اگر چوڑی پہننا ہے اور اس کی آواز شوہر تک رہنی ہے تو پہنیے, اور اگر پہن کے باہر نکلنا ہے تو آپ کو ایسا کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ اس کی آواز نہ نکلے. جب آپ نامحرم کے درمیان سے گزرے تو چوڑی کی آواز نہ نکلے اور پائل کی آواز نہ نکلے. جب نہیں نکلے آواز تو جائز ہے, اور ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, کورڈ ہونا چاہیے, تو پھر جائز ہے. باقی امید ہے کہ آپ کو جواب نے مطمئن کیا ہوگا, اور امید ہے کہ عمل کے نقطۂ نظر سے سوال کیے جا رہے ہوں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. بغیر کسی بدگمانی کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کی لیڈیز اپنے شوہروں کے سامنے پھٹے کپڑے, سوکھے منہ, گندے سارے کپڑے ہی رہتے ہیں, اور جب کہیں باہر جانا ہوتا ہے سول لائنس یا کسی ریسٹورینٹس تو آئی لائنر, مسکارا, آئی شیڈ, میٹ لپسٹک سب کچھ سب نکال کر تیار رہتی ہیں. تقویٰ یہی ہوتا ہے کہ پرہیزگاری, تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری, گناہوں سے بچ بچ کے چلنا. جیسا کہ ابھی میم نے آپ کو بتایا کہ پھر چوڑیوں اور ویسے آرنامنٹس کی آواز نامحرموں کو سنائی نہیں دینی چاہیے. یہ ہوتے ہیں ہم کتنی طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, گناہ سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز, اور بڑی سے بڑی چیز سے کوئی بچا لیتے ہیں, یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی, ہر چھوٹی سے چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچا لینا ہے. یہی ہوتا ہے تقویٰ. اور تاریخ گواہ ہے کہ جو صحابیات ہوا کرتی تھیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز تھیں وہ بھی کس قدر عمل کرتی تھیں, اور ان ساری چیزوں ان لوگ کیسے عمل کیا کرتی ہوں گی. ضرورت ہے سیرت صحابیات کو ہمیں جاننے کی. یہ ہم مسلم گرلز اور عورتوں کے لیے, ویمنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں جو ایسے لائف گزارا کرتی تھیں اپنے, ان کے کیسا طریقہ ہوا کرتا تھا, تو ہمارا بھی طریقہ ویسے ہی ہونا چاہیے. بہن کا سوال ہے, بہن صفیہ کا سوال ہے,
السلام علیکم لکھتی ہیں I have heard that a slave is closest to his Rabb at the time of sujood, sajda. So can we make dua during sujood in our own words? بہن کا سوال ہے کہ چونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کیا ہم حالت سجدہ میں دعا کر سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں؟ بہن آپ نے کریکٹلی کہا کہ انسان حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو چونکہ حالت سجدہ میں انسان سب سے زیادہ رب سے قریب ہے تو وہ دعا کرنا پسند کرتا ہے ایسی حالت میں کہ وہ اپنے رب سے قریب ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اون ورڈز میں اپنی لینگویج میں، مدر ٹنگ میں، نیٹو لینگویج میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا اسکالرلی ڈفرینس آف اوپینین ہونے کے بعد جو مور اینڈ مور ڈومینیٹنگ ویو ہے اسکالرس کا وہ یہ کہ ہاں کی جا سکتی ہے. اس میں شیخ بن باز میں ہیں اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ سجدے کی حالت میں اپنے ورڈز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو. آپ کو جو کچھ کہنا ہے اور مانگنا ہے اگر آپ کو وہ چیز عربی میں کہنا نہیں آتا تو آپ اپنے اون ورڈز میں، اپنی لینگویج میں، اپنے مدر ٹنگ میں بھی دعا کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو عربک ایز اے لینگویج آتی ہے اور اپنی مانگنے والی چیزیں آپ عربی میں بھی کہہ سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ اللہ اللہ مجھے بخش دے، تو بہتر ہوگا کہ آپ کہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے؟ اگر عربی زبان آتی ہے تو عربی زبان میں مانگنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر نہیں آتی تو پھر آپ نیٹو لینگویج میں بھی دعا مانگ سکتی ہیں، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے. زیادہ تر اسکالرز کی یہ رائے ہے. واللہ اعلم بالصواب. امید ہے جواب مل گیا ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے سسٹر شمع ترانہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انسان کی تقدیر کب لکھی گئی؟ جب سب کچھ اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ انسان نیک ہوگا یا بد ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے اس میں جبکہ تقدیر پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بہن کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں تو پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، تو پھر انسان جب نیک عمل یا برے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ خود ذمہ دار کیوں ہیں؟ غالباً بہن یہی پوچھنا چاہتی ہیں. یقیناً تقدیر پر ایمان رکھنا ایمان کے پلرز میں سے ایک ہے. کتنے پلرز ہوتے ہیں ایمان کے؟ کتنے؟ 6. ماشاء اللہ، یو پیپل آر اویئر. ماشاء اللہ، خوشی ہوئی جان کر کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں. 6 ارکان ہوتے ہیں ایمان کے، اور ان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر لفظ قدر سے ہے. قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، اندازہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اب سوال یہ بہت بڑا کنفیوزنگ ہے لوگوں کے لیے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ اچھے کام کرے گا، یہ اچھے کام کرے گا، یہ برے کام کرے گا، برے کام کرے گا، تو اچھے کام کے لیے تو سوال نہیں کرتے لوگ، برے کام کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم سے وہ غلطی، وہ گناہ ہو گیا، مجھے کسی کا مرڈر کرنا لکھا تھا تو میں نے مرڈر کر دیا، تو پنشمنٹ مجھے کیوں؟ کیونکہ وہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا نا. دیکھیے بہن، تقدیر جیسا کہ ہم نے بتایا قدر سے ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو اندازہ ہے ہر ہیومن بینگ کے بارے میں کہ وہ دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا. اس اندازے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو بندہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اندازہ پہلے سے تھا کہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا، پھر اس نے خود کیا ہے، تب اس کے نام جرم میں لکھا گیا ہے. اگر ایسے نہیں سمجھ میں آتے مثال سے سمجھیے. مان لیجیے ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ سال بھر بچوں کو پڑھا رہی ہے اور سال بھر کے اندر اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا اور یہ تو فیل ہی ہو جائے گا، یہ تو پاس بھی نہیں ہو پائے گا.
टीचर ने अंदाजा कैसे किया? टीचर देख रही थी कि कौन रेगुलर स्टडीज कर रहा है, कौन होमवर्क प्रॉपर कर रहा है और कौन कितना ओबीडियंट है टीचर का, हर बात स्टडीज से रिलेटेड मानता है, कौन नहीं मानता। तो साल भर देख के उसे ये अंदाजा हो गया कि ये तो फर्स्ट आएगा, और एक बच्चा पढ़ता ही नहीं है, होमवर्क भी नहीं करता और किसी भी तरह बात नहीं मानता टीचर की। तो टीचर को देखते देखते ये अंदाजा हो गया कि ये फेल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम से 10 दिन पहले टीचर ने कहा कि तुम तो फेल हो जाओगे, तुम पास नहीं हो पाओगे, और बच्चे का एग्जाम हुआ और वो फेल हो गया। अब आप खुद हमको बताइए, आप बताइए कि क्या बच्चा टीचर को ब्लेम कर सकता है इस बात के लिए कि आपने ही तो कहा था ना मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इसलिए फेल हुआ हूं, क्योंकि आपने कहा था, आपके कहने की वजह से मैं फेल हुआ हूं। क्या ये बच्चा कह सकता है? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि टीचर ने जो देखा था उस ऑब्जर्वेशन पे कहा था, टीचर ने कह दिया इसलिए फेल नहीं हो गया। वो पास होने लायक चीजें कर ही नहीं रहा था, इस अंदाजे पर टीचर ने पहले से कह दिया। अब इस मिसाल को एकदम साइड लगा दीजिए क्योंकि इंसानी मिसाल है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करें। इंसान का इल्म बहुत थोड़ा सा है, कितना? बहुत ही थोड़ा सा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 85 में कि तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। ठीक है, बहुत थोड़ा इल्म है। तो जब एक इंसान थोड़े से इल्म की बुनियाद पर ये अंदाजा लगा सकता है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा और किसका डेस्टिनेशन क्या होगा, ये अंदाजा लगा सकता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अल अलीम है, अल खबीर है, उसके अंदाजे की सोचिए, इंतहा सोचिए कि उसको किस कदर अंदाजा होगा कि कौन क्या करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम और खबीर है, ना सिर्फ हुई चीजें बल्कि आने होने वाली भी चीजें, आगे होने वाली चीजें भी जानता है। इस इल्म और खबर की बुनियाद पर तकदीर लिखी गई है, अल्लाह ने लिखी है इसलिए सिन को कमिट किया, ये उसूल नहीं है। वो ऐसा ही था, वो वही करने वाला था, अल्लाह इसको पहले से जानता था इसलिए लिखा है। लिहाजा ये सवाल आपका कि तो फिर इंसान अगर गलत करे, गुनाह करे तो वो जिम्मेदार क्यों है? बिल्कुल वो जिम्मेदार है क्योंकि उसने खुद किया है। इंसान की उस चीज में पकड़ है जो उसने किया है। हमको फ्री विल दी गई है ना, हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया और हम इंसानों और जिन्नों को अमल की आजादी दी गई है, फ्री विल, जो चाहे करें। सिराते मुस्तकीम भी दिखा दिया गया और बुरी चीजों को भी बता दिया गया। कुरान हकीम का एक नाम अल फुरकान भी है। तो ये कुरान हकीम हमको फर्क करके बता देता है ना कि क्या चीज जायज है, क्या चीज नाजायज, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी, क्या चीज करने की है और क्या चीज करने की नहीं है। अब इसके बाद इंसान जो अमल करेगा वो उसका खुद जिम्मेदार होगा और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। लिहाजा यही तकदीर है कि अल्लाह का अंदाजा है हमारे मुतालिक कि हम कैसा अमल करने वाले हैं। तो उस अमल के अंदाजे पर अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह ने लिख दिया है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें अमल का कोई कंपल्शन नहीं है बल्कि अमल की आजादी है। उम्मीद है जवाब ने आपको मुतमईन किया होगा। इस जवाब में एक एक्सटेंशन और चाहते हैं हम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहता कि आप गुनाह करें, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप गलत करें। अल्लाह ताला ने तो हुज्जत तमाम कर दी है। फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 165 में रसूलन मुबश्शिरीना व मुनदिरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुsul, कि अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने रसूलों को भेजा खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले बनाकर, ताकि रसूलों के भेजने के बाद तुमको अल्लाह पर कोई हुज्जत, कोई इल्जाम बाकी ना रह जाए। तो सिलसिला रिसालत इसीलिए जारी हुआ कि हक को बातिल से जुदा करके बता दे, अमल करके दिखा दे क्या सही है क्या गलत है। और अगर रसूल ना आते दुनिया में तब इंसान को यह हुज्जत कर सकता था रोज़े आखिरत, ऐ रब अगर मुझे पता होता कि ये गलत है तो मैं नहीं करता, मैं नहीं करती। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने रसूलों को भेज दिया और किताबों को भेज दिया, इसलिए अल्लाह ताला पर रोज़े आखिरत कोई हुज्जत नहीं कर सकता इंसान। सूरह तौहा सूरह नंबर 20 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम इनको पनिशमेंट दे देते बगैर रसूल के भेजे हुए
تو یہ کہنے لگ جاتے کہ اے رب اگر تو نے ہمیں ہمارے درمیان کوئی رسول بھیجا ہوتا آگاہ کرنے والا تو پھر ہم غلط نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کیا کیا آرگیومنٹ بندہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی ہے. اب صحیح کرنا ہماری اپنی چوائس ہے, اس کا ریوارڈ ملے گا جنت میں, اور غلط کرنا ہماری اپنی چوائس ہے, اس کی پنشمنٹ ملے گی جہنم میں. اس لیے انسان کو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے کیوں ملے گی, کیونکہ تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے. امید ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر سسٹر. ویسے تو سسٹر نے سب بتا ہی دیا. ہمیں اپنے عمل کو, اپنے ایکشنز کے بیس پہ ہی ہم کو جنت اور جہنم ملے گی. یعنی ہم اللہ سے یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ یا رب آپ نے ایسا کیا تھا, آپ نے میرے قدر میری تقدیر میں ایسا لکھ دیا تھا. تو اگر ہم نے کبھی گناہ کی طرف ہم بڑھتے بھی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اگر اللہ نے لکھا ہوگا, جیسے کوئی چور چوری کرے اور پھر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ نے لکھا ہوگا تو میں نے چوری کر دی, ہے نا. مطلب لاجیکل چیزیں رکھیں اپنے رب سے کہ جو اس نے کیا ٹھیک ہے, وہ قدر تو انسان کی قسمت تو قسمت ہی ہوتی ہے, بٹ ایکشنز جو ہوتے ہیں ہمارے, ہمیں جو اسکرین پہ دکھایا جائے گا روز آخرت, جو رزلٹ ملے گا وہ ہمارے خود کے عمل کی وجہ سے ہوگا. سبحان اللہ. ابھی جو کویشچن آیا تھا سسٹر نے اس کا جسٹ نیکسٹ کویشچن ان کے مائنڈ میں آیا ہوگا تو انہوں نے پھر سے پوچھ لیا کہ لکھتی سسٹر میم آپ کی بات بالکل صحیح لگی, اور مگر جوائنٹ فیملی میں ہو جہاں شوہر اور دیور سب ساتھ رہتے ہو تو ایسے وقت میں خوشبو اور بینگلز وغیرہ کا استعمال کیسے کیا جائے؟ بہن کا سوال ہے کہ ابھی میں نے خوشبو اور بینگلز کے بارے میں بولا تھا کہ نامحرم کے درمیان بالکل نہیں. تو بہن کا سوال ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہیں تو پھر وہاں نامحرم بھی ساتھ ہوں گے, تو پھر خوشبو کا استعمال اور زیورات جو آواز والے زیورات ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے؟ بہن بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, بہت خوشی اور ولنگلی نہیں کہہ رہی ہوں, بہت ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں. پوری بات سنیے گا, بیچ میں دماغ چلائیے گا نہیں, پوری بات سنیے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم جس میں شوہر, دیور, جیٹھ, دیورانی, جیٹھانی سب ایک ساتھ مل کے ایک گھر میں رہتے ہیں, یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں تھا, صحابہ کا نہیں تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامک سسٹم نہیں ہے, یہ انڈین سوسائٹی کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, انڈین سوسائٹی کا سسٹم ہے جہاں پر ایک ہی گھر میں سارے بھائی اور سارے بھائی کی بیویاں رہتی ہیں. اور ظاہر بات ہے آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دیور جیٹھ جن کو کہا جاتا ہے وہ نامحرم ہوتے ہیں, سسر محرم ہوتے ہیں, سسر محرم ہوتے ہیں, دیور جیٹھ نامحرم ہوتے ہیں. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم چونکہ اسلام کا سسٹم ہے ہی نہیں, تو اس لیے ایسی کمپلیکیشن صحابیات کی لائف میں آتی ہی نہیں تھی کہ ایک ہی گھر میں دیور رہ رہا ہے تو خوشبو کبھی بھی نہ لگائیں, بینگل کبھی بھی نہ پہنیں. ایسی کمپلیکیشن صحابیات کی لائف میں تھی ہی نہیں. ایکچولی یہ انڈین سوسائٹی کا جو سسٹم ہے وہ کئی چیزیں, کئی وجوہات رکھتا ہے اپنے آپ میں, اور لوگ بہت برا مانتے ہیں اس بات کو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو برا کہا جائے. تو اسی لیے میں نے کہا تھا پوری بات سنیے گا. تو پریزنٹ ایرا میں ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو حدود ہیں اس کو تھوڑا کنسیڈر کرنا پڑے گا, لیکن میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں اب اپنی لائف کو اتنے لگژوریس بنائے بغیر کسی دوسرے گھر میں چھوٹا سا حجرہ ہو وہاں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ساس سسر کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی شوہر کا والد اور والدہ وہ دونوں کو اپنے ساتھ رکھیں, لیکن دیور اور جیٹھ کو ایک گھر میں رکھنا تھوڑا سا ڈسکریجڈ ہے اسلامکلی, کیونکہ اس سے حجاب کے بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہے کہ نہیں. جو بہنیں حجاب کرنا چاہتی ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں خون کے آنسو ہوتی ہے, خون کے آنسو, کیونکہ وہ حجاب میں رہنا چاہتی ہیں بٹ وہ پوری طرح سے فالو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر جو گھر ہے کامن سب کا اس میں ساری لگژریز موجود ہیں تو اس کو کمپرومائز کریے. اگر ایک عورت کا شوہر دوسرے گھر میں اتنی لگژریز نہیں اکٹھا کر سکتا تو بھی راضی رہیے
और छोटा सा हुजरा हो, कच्चा हो, उसमें रहे, सेपरेट रहे, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ससुर महरम होते हैं, इसलिए ससुर से कोई कबात नहीं है। सास ससुर को अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं अपना दिमाग मत चलाइएगा। अस्मा शम्स ये नहीं कह रही है कि सास ससुर को लात मारो और एकदम अलग हो जाओ और आज यहाँ चेयर से उठते ही जाके अपने शौहर से जिद करने लगो मुझे सेपरेट घर दिलाओ। मेरा मकसद ये नहीं है, अच्छी तरह से समझिए हम क्या कह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सहाबियात से सॉल्व नहीं करा सकते, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके, समझ रही है ना। तो चूंकि सहाबियात को ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती ही नहीं थी, तो अगर कोई भी बहू या कोई भी बेटा चाहता है कि अलग दूसरे घर में रहे, तो उसे सास ससुर मना ना करें, वो अपने बेटे के साथ रहे मगर अपने दूसरे बेटों के साथ बहुओं को ना रखे, ठीक है। अब रही बात ये कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ जितनी सासें बैठी हैं, पहले तो बुरा मानना छोड़े इस बात में कि सारे बेटे अलग अलग घर में रहे। अल्लाह के रसूल ने तो अपनी तमाम बीवियों को अलग अलग हुजरे में रखा, अलग अलग। मस्जिद नबवी से मुत्तसिल सबके हुजरे थे, पास पास था, लेकिन सबका घर का रास्ता बाहर से था, सब अलग अलग हुजरे में। एक शौहर की सारी बीवियां अलग अलग हुजरे में रहती थी, तो ये तो तस्वुर ही नहीं था कि देवर जेठ और बीवी और शौहर सब एक साथ एक घर में रहे। अल्लाह के रसूल की हदीस है अलहमुल मौत, यानी देवर मौत है, तो उससे इतना सेपरेशन चाहिए। तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम को थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व होने में, लेकिन हमें और आपको हुस्न खुल्क के साथ अखलाक की हदों में रहते हुए इसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। और जब तक हल नहीं हो रहा है तब तक ज्यादा बदअखलाकी मत करिए, शौहर के साथ झगड़ा मत करिए, सास ससुर को ताने मत दीजिए, बल्कि मौज़े हसना के जरिए, नर्म नसीहत के जरिए उन्हें समझाइए कि बेहतर तरीका इस्लामी तरीका ये है और साथ में रहने से मुझे हिजाब की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब अगर आप कॉमन फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो यकीनन आप खुशबू नहीं लगा सकती हैं। फर्ज तो नहीं है ना कि नहीं लगाएंगे तो गुनाह पड़ेगा, फर्ज नहीं है ना, तो आप खुशबू नहीं लगा सकती हैं। आप पायल छमछमाती हुई नहीं पहन सकती हैं, आप बजती हुई चूड़ियां अवॉइड करिए, ठीक है। और अपनी सत्र पोशी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और जहां तक हो सके अपनी जीनत को भी ढके रहिए जब भी देवर जेठ का निकलना आना जाना हो। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएगी, इट इज टू डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। मुमकिन है, बहुत टफ है बट मुमकिन है। तो जो चीज के बगैर काम चल सकता है वो तो करिए ही करिए, मतलब बजने वाली चूड़ियां नहीं पहनिए, पायल नहीं पहनिए, खुशबू नहीं लगाई, ये सब तो के बगैर तो जी सकते हैं ना, तो इसको अवॉइड करिए। और अपने शौहर और अपने सास ससुर को बहुत ही नर्म नसीहत से समझाते रहिए कि ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं है। उम्मीद है किसी ने अदरवाइज नहीं लिया होगा। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अच्छी बात ये है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो और जो यहाँ मौजूद नहीं है उनके भी क्वेश्चंस लोग पुट अप कर रहे हैं, अपने बेटे, दादी, फुप्पी। बहन सलाम करती है और कहती है ये मेरे बेटे का सवाल है कि बैंक की नौकरी करना गलत है, तो किसी भी सरकारी नौकरी में जो सैलरी मिलती है वो टैक्स की वजह से मिलती है, टैक्स वगैरह से मिलती है, तो वो भी नाजायज़ हुआ। और जो पेंशन मिलती है या रिटायरमेंट का प्रोविडेंट फंड मिलता है वो भी नाजायज़ हुआ, तो क्या वो सही है? किसी का सवाल है कि बैंक की नौकरी करना जायज़ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी जो पेंशन मिलती है या सैलरी मिलती है, दोनों ही चीज़, उसमें टैक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो क्या वो भी नाजायज़ है? देन इंटरेस्ट बेस्ड कोई भी नौकरी डेफिनेटली हराम है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। तो पूरी इस हराम चीज से पूरी तरह निजात तो तब मिलेगा जब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा, तब पूरी तरह से एरेडिकेट होगा सोसाइटी से। और लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर तो इससे बचा जा सकता है, प्राइमरी लेवल पर जैसे बैंक वगैरह की जॉब है, तो जो भी बैंक्स हमारे अराउंड है, इस्लामिक बैंक्स नहीं है, तो वहाँ इंटरेस्ट बेस्ड है, तो जाहिर बात है उससे बच के दूसरे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, तो दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं। रही बात
یہ سوال کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, گورنمنٹ جاب میں بھی ٹیکس انکلوڈیڈ رہتا ہے. آئی تھنک یہ مس کوٹڈ ورڈ ہے. ٹیکس نہیں کہنا مقصد ہوگا, انٹرسٹ کہنا مقصد ہوگا. ٹیکس کی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ انٹرسٹ ورڈ ہے کہ ٹیکس ورڈ ہے؟ وہاں پر ٹیکس ہے. تو ٹیکس آئی ڈونٹ تھنک کہ کریکٹ ورڈ ہے, مس کوٹڈ لگتا ہے. انٹرسٹ بیس کہنا مقصد ہوگا. تو دیکھیے سیکنڈری اور ٹرشری لیول پر تو انٹرسٹ کے ہم میں سے بہت لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, لیکن پرائمری لیول پر انٹرسٹ کے انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس کی کمائی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. سیکنڈری اور ٹرشری لیول پر یعنی ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں, لیکن جو ہمیں سیلری دے رہا ہے اس کے طریقے میں تھوڑی خامی ہے, تو وہ سیکنڈری لیول پہ ہم انوالو ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں انوالو ہو رہے ہیں. تو ایسی نوکری میں مطلب کو بھی چھوڑ دینا یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. سیکنڈری اور ٹرشری لیول پہ بھی حرام چیز یا تو انٹرسٹ بیس چیزوں میں انوالو نہ ہونا یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم سبھی جب تک پورا اسلامک سسٹم نہیں آ جاتا, جو اکانومک سسٹم ہے اس میں ہم سیکنڈری یا ٹرشری لیول پر انوالو ہو جائیں گے. تو پرائمری لیول پر پوری طرح سے بچیں اور سیکنڈری اور ٹرشری لیول پر انوالو ہو رہے ہیں تو بالقباحت کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیر سسٹر. نیکسٹ کوشچن ہے, کسی سے مینسز کی حالت میں انٹرکورس ہو گیا کیونکہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے, اب پتہ چلنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سوال کیا گیا ہے کہ کسی سے حالت حیض میں مینسز میں انٹرکورس کمٹ ہو گیا کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ منع ہے, حرام ہے, اور اب پتہ چل گیا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا. بہن یقیناً اٹس حرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن حکیم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں کہ اور آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے اور اپنی بیویوں سے الگ رہو جبکہ وہ حالت حیض میں ہیں, جب تک حالت حیض میں ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں قریب جانے سے مراد سیکشل انٹرکورس ہے, ورنہ ٹچ کرنے اور کس کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بالکل منع کیا ہے کہ حالت حیض میں جسمانی رشتہ قائم کیا جائے. اٹ از کمپلیٹلی پروہیبٹڈ. یہ مکمل حرام ہے کہ ڈیورنگ مینسز سیکشل انٹرکورس کمٹ کیا جائے. لیکن چونکہ اویئرنیس کی کمی ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن حکیم سے ہماری واقفیت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, ہمارا علم وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. قرآن کی کھلی آیات بھی آج مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں پتہ ہے, جس کی وجہ سے ان کے عمل میں کئی ایسی گڑبڑی ہو جاتی ہے جو انجانے میں ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے حالت حیض میں شوہر کے ساتھ ریلیشن بنا لیا ہے تو اب کیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سخت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی حالت حیض میں عورت سے مقاربت کرے یا دوبر میں مباشرت کرے, اس نے اللہ کے رسول کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا. اتنی بڑی بات ہے یہ. اب ہو جانے کے بعد اس صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کا کفارہ ہے, اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور سیکشل انٹرکورس ڈیورنگ مینسز ہونے کے بعد جو کفارہ ہے وہ یہ کہ 4 کوارٹر یعنی 4.25 تولہ سونے کے برابر 1 دینار ہوتا ہے. 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا اس کا کفارہ ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ جو جس سے ایسا گناہ ہو گیا ہے تو وہ 1 دینار یا آدھا دینار, اب استطاعت کے اوپر ہوگا, جس کا 1 دینار خرچ کرنے کی استطاعت ہے وہ 1 دینار صدقہ کرے, اور جس کا نہیں ہے وہ آدھا دینار. اور 1 دینار کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ 4.25 گرام سونا, 4.25 گرامز گولڈ, یہ اس کی مقدار ہے. تو اتنا گولڈ صدقہ کرنا ہوگا کفارے کی شکل میں. سائملٹینیسلی توبہ کرنا ہوگا اور ایسا دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم اٹھانا ہوگا. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
بات مانتے ہیں اور جو غلطیاں انجانے میں ہو گئی اس کے لیے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے, معاف کرنے والا مہربان ہے. لیکن توبہ سچی ہونا چاہیے کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ کام ہے وہ ہمارے لیے ہر ایسپیکٹ سے بینیفیشیل ہیں. اس کے بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہیں. مینسز میں انٹرکورس کرنے کی بہت ساری سیکشول ڈیزیزز ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ہیلتھ پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نقصان دہ چیز کو ہمارے لیے پہلے حرام کر دیا ہے, لیکن آؤٹ آف اگنورینس یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جس کسی سے بھی ایسا ہو جائے اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرے. امید ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر سسٹر. یہ بھی انٹرسٹنگ کویشچن ہے عمل کے پوائنٹ آف ویو سے. بہن مشکات انجم کا سوال ہے, السلام علیکم, کین وی ایکسیپٹ دا دعوت آف براتی؟ دعوت آف براتی براتی مطلب براتی بن کے کیا جایا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کا سوال ہے کہ اگر ہم کو بارات کی دعوت ملے تو ہم کیا اس دعوت کو قبول کریں؟ یعنی لڑکے والے بارات لے کے جانے والے ہیں اور لڑکی والے کے یہاں ڈنر اڑانے والے ہیں, تو کیا ان کا ڈنر اڑانے میں ہم اس دعوت کو قبول کریں کہ نہیں کریں؟ دیکھیے سسٹرز, ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک اللہ کے رسول میں آپ کے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کر کے دکھائے کہ کیسے ہونا چاہیے, اور صحابہ نے بھی نکاح کیے, وہ بھی ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تھے اور صحابہ کے جو نکاح تھے اس میں بارات کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اور آئی چیلنج یو کہ لفظ بارات کسی بھی حدیث میں نہ ہی قرآن میں موجود ہی نہیں ہے. یہ بارات کون سی جو لڑکی والے کے یہاں لے کر جائی جاتی ہے اور ڈنر کھایا جاتا ہے, وہ لفظ بارات کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس بات کے لیے ہم چیلنج کرتے ہیں. آپ پڑھ لیجئے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب النکاح, صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب النکاح, سنن نسائی جلد نمبر 2 کتاب النکاح, ترمذی جلد نمبر 1 کتاب النکاح, سب پڑھ ڈالیے. آئی ہیو ریڈ الحمدللہ. لیکن لفظ بارات کہیں نہیں ملا, کہیں نہیں ملا. کیا تھا سنت کا طریقہ نکاح کہ کوئی بھی لڑکی کا ولی اپنی لڑکی سے اجازت لے کر اور لڑکے والے کے یہاں بات سسٹم سیٹ کر کے اور سیٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں دن کو نکاح ہوگا, مسجد میں سب گیدر ہو جاتے اور مسجد میں نکاح ہو جاتا, اور کوئی بھی 2-3 عورتیں 1-2 عورتیں لڑکے والے کے گھر سے دلہن کو سجا کر آ کر دلہے کے پاس لے آتی, کوئی بھی 2-4, بس اتنا ہو گیا نکاح ہو گیا. اٹس سو سمپل. اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشکلات کو دور کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور تم سے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو تم نے اپنے اوپر لاد لیے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بوجھ اور توق کو اتارنے کے لیے آئے, ہماری لائف کو ایزی بنانے کے لیے آئے. آپ ایسا آسان دین شریعت لے کے آئے کہ ہمارے لیے بہت آسانی سے عمل کے لائق تھا, لیکن ہم نے وہ بوجھ اور توق پھر سے اپنے اوپر لاد لیے. اب یہ پورا بارات سسٹم اور لڑکی والے کے یہاں ڈنر کرنا فرض ہو گیا, اور اس خلاف سنت نکاح میں جہیز بھی شامل ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ نکاح, بلکہ شادی ہو رہی ہے. شادی لفظ بھی کوئی اسلامی لفظ نہیں ہے, نکاح ہوتا ہے نکاح. اور اگر پارٹی ہونا ہی ہے تو ولیمہ ہے, ولیمہ سنت ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے, تو ولیمہ ہونا چاہیے. اب تو ولیمے کی دعوت تو
قبول کرنا چاہیے. صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب النکاح میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر عذر شرعی کے جس نے ولیمے کی نکاح کو جس نے بغیر عذر شرعی کے ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی, یعنی رسول اللہ کی نافرمانی کی. تو ولیمے کی دعوت جب کہ وہ شرعی حدود میں ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے. اب آپ کا مین پوائنٹ, یہ میرا غبار تھا جو ہم نکال رہے تھے, اب آپ کا مین پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کیا باراتی کی طرح دعوت ملے تو اسے قبول کریں. تو ہم پرسنلی اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے. کین یو بلیو دس؟ یسٹرڈے, کل رات کے دن اتنے خاص رشتے میں بارات کی دعوت تھی اور صبح سے رات تک ہم نہیں گئے, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئے. بہت خاص. کتنا خاص؟ اور اس سے آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گا اس لیے بتانا نہیں چاہتے. بہت خاص, بالکل خاص رشتے میں کل بارات آئی تھی ادھر ہی, اور آنے والے کل بھی یہ یہاں جس رنگولی گیسٹ ہاؤس میں آپ لوگ بیٹھے نا, یہاں پہ بھی بارات آئے گی اور کل بھی ہم نہیں آنے والے. تو ہم پرسنلی بارات کی دعوت قبول نہیں کرتے, لڑکی کے ڈنر کی دعوت قبول نہیں کرتے. اور ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اوائڈ کیجئے, کیونکہ ایک چیز کو غلط کہنا بھی پھر اس میں پورا سچ سنور کے شامل رہنا بھی یہ تھوڑا دوگلا پن لگتا ہے. اگر انسان کہہ رہا ہے کہ ہاں دس از ناٹ فیئر, یہ اٹ از رانگ, بارات لے کے جانا اور لڑکی والے پر اپنا بوجھ ڈالنا, اٹ از ناٹ فیئر. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے, خلاف سنت ہے, پھر اس کے بعد خوب سچ دھج کے ان کی مطلب دعوت قبول بھی کر لیا, تو ہم نے تو ان کو سپورٹ دے دیا نا, سوچئے اگر کسی ایک انسان کے بہت سارے ریلیٹیوز کہیں کہ ہم نہیں جاتے بارات میں, مجھے نہیں جانا آپ کے بارات میں, تو وہ انسان ڈسکریج ہوگا کہ نہیں. پھر ممکن ہے اسے توفیق ملے کہ نہیں آپ اگلا نکاح سنت کے طریقے پہ کریں گے, تاکہ ہمارے رشتہ دار, ہمارے احباب ہم کو اس طرح سے ٹھکرائے نا. جب سوشل بائیکاٹ ہوگا نا تو نتیجہ نکلے گا. تو ٹھکرائیے ایسی دعوتوں کو, بارات کی دعوت اور لڑکی کے ڈنر کی دعوت. بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں لڑکی کے کام میں چلے جا رہے ہیں, ارے اس سے لڑکی والوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ لڑکے اگر کوئی ان کو رشتہ ملتا ہے کہ مجھے سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو کہتے ہیں ایسے کیسے, ابھی رشتہ داروں کو بلانا, ان کے یہاں کھایا ہے تو ابھی کیا ہم نہیں کھلائیں گے. دنیا بھر کے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب النکاح, صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب النکاح. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو سنت پر چلنا ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور اس سیرا میں یہ بارات نے جتنا ظلم ڈھایا ہے غریبوں کے اوپر, وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غریب جس کی 4-5 بیٹیاں ہوں لیکن اس کے پاس باراتیوں کے آوگت کرنے کے لیے اور ان کی شاندار پارٹی دینے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے اور قالینیں بچھانے اور جھومر اور جھالر لگوانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو اس کی لڑکی کو رشتہ نہیں مل رہا. کون ذمہ دار ہے؟ اگر کسی غریب کی لڑکیاں 5 کی 5 ایسے ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کو نکاح نہیں ہوتا صرف اس لیے کہ اس کے والد کے پاس باراتیوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو ہم سبھی ذمہ دار ہیں جو بارات میں دعوت میں جاتے ہیں بڑے شوق اور شان سے اور بہت بے شرمی سے. افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں, بہت بے شرمی سے. یہ بہت خلاف اخلاق بات ہے کہ ایک انسان, ایک ماں باپ جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں, بچپن سے پال کو اس کے بڑا کیا, پڑھایا لکھایا, اس کے ساتھ روز رہے, اتنا اٹیچمنٹ, اتنی محبت ہے, اس کو اپنے کلیجے کو ٹکڑے کو دور کر رہا ہے, اس کے اوپر بارات کی خاطر کا بوجھ ڈالیں, اس کے اوپر جہیز کا بوجھ ڈالیں. یہ کوئی اخلاقی بات ہے؟ تو یہ خلاف سنت ہے اور ہمیں اور آپ کو نہیں جانا چاہیے. جب تک ہم جو چیزیں منع کر رہے ہیں اس چیز کو عمل کر کے نہیں دکھائیں گے نا, تب تک سوسائٹی میں کوئی ریولیوشن نہیں آ سکتا. ہم ایک طرف کوئی چیز کو غلط بولیں پھر اسی سے سائڈ سے شامل بھی ہو جائیں, تو یہ بہت دوگلی باتیں ہیں. اس لیے it would be quite beneficial and better کہ آپ باراتی بن کے نہ جایا کریں.
मर्जी आप लोगों की अपनी है. जज़ाकिल्लाह खैरन सिस्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया सिस्टर ने, माशाल्लाह बारकल्लाह फी. और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुस्लिम सोसाइटी की गर्ल्स और विमेन, जैसे कि मैरिज हॉल्स और गार्डन्स में तो बेहिजाबी थी ही, आज बारात के साथ साथ जाने में इवन डीजे के साथ जब जाया जाता है तो औरतें और लड़कियां जब सड़क पे उतरती हैं तो वो डांस करते हुए जाती हैं. मुसलमान के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ गलत बात नहीं कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा शायद, मेरी अपनी आंखों से देखी हुई बात है इसलिए मैं बता रही हूँ. और किसी और शहर में भी नहीं, इलाहाबाद में भी ऐसा होता है. और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक तो मेरे लिए ख़ानदान का एक एग्जाम्पल है कि एक लेडी ने अपनी बेटी का निकाह, अपनी बेटी और बेटे दोनों का निकाह सुन्नत से किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ 5 लोग को जैसे अपने घर वालों को लेकर गए और निकाह करके लेके आए और वलीमा बहुत शानदार करके दिखा दिया. तो उनके बाकी जो रिलेटिव्स थे, यानी उनके भाई, उनकी बहन, उन्होंने भी जब शादियां की अपनी, तो उनको ये तरीका औसम लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इतनी अच्छी तरीके से फॉलो हो पा रही है, और बहुत रिच भी थे. तो मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे मौजूद लेडीज हैं जिनके बेटे हैं, चाहे वो इकलौता ही बेटा क्यों ना हो, तो उसकी बारात ले जाने का अरमान होता है ना, हमारा अरमान एक ही बेटा है, तो उस अरमान को सप्रेस करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पहले फॉलो करना है, बाकी चीज़ें बाद में. आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी अपने नबी की सुन्नत को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों का निकाह और फिर उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ भी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा बाबरकत होगी. तो हम सबको ज़रूरत है कि हम एक रेवोल्यूशन लाएं, और जब तक हम खुद मुस्लिम अमल नहीं करेंगे तो कोई रेवोल्यूशन आ नहीं पाएगा, कोई चेंज आ नहीं पाएगा. सिस्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बर्थ कंट्रोल प्रोहिबिटेड इन इस्लाम? मगर क्वेश्चन का आधा पार्ट और है, मगर बच्चे लगातार होने की वजह से सेहत भी ठीक नहीं रहती है और बच्चों की तरबियत पर भी असर पड़ता है. बहन का इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या बर्थ कंट्रोल इस्लाम में जायज़ है, और सवाल का दूसरा पार्ट है कि लगातार बच्चे होने से सेहत खराब होती है और बच्चों की तरबियत भी ठीक नहीं हो पाती है. देखिए, बर्थ कंट्रोल के लिए हम स्कॉलर्स की ओपिनियन देंगे आपको. बर्थ कंट्रोल में कई चीज़ें हैं. एक तो MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आम फहम ज़ुबान में अबॉर्शन कहते हैं. वो तो कम्प्लीटली हराम है और उसकी हुर्मत कुरान हदीस दोनों से साबित है. अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आया नंबर 8 और 9 में कि वैदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब जिंदा गाड़ी भी बेटी से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म में गाड़ दी गई. तो अरबों के यहाँ ये प्रैक्टिस में था कि बेटी के पैदा होते उसे जिंदा गाड़ देते थे, और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से मदर्स वूम को ही बच्चे की कब्र बना दिया जाता है और MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कमिट की जाती है. बिल्कुल हराम है, ये कत्ल है. दूसरे जो फैमिली प्लानिंग के ज़राए हैं उसमें कुछ परमानेंट मेथड है, जैसे कि वैजेक्टोमी मेल्स में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में. ये भी हराम है, मना है. उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शंस का इस्तेमाल है. तो कॉन्ट्रासेप्शंस पिल्स का जो इस्तेमाल है, जो गोलियां खाई जाती हैं, उनके बारे में स्कॉलरली ओपिनियन ये है कि ये भी हराम है, क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी को बदल देती है. तो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो ली जाती हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को बदल देती हैं, जो कि शरीयत का मसला है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज नहीं कर सकता कोई, ये हराम है. तो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स भी हराम है. शेख बिन बाज भी इसको हराम करार देते हैं. अब एक चीज़ है कॉन्डोम्स. कॉन्डोम्स के इस्तेमाल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. कुछ स्कॉलर्स कहते हैं जायज़ है और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं जायज़ नहीं है. सिर्फ एक चीज़ जायज़ की कैटेगरी में आती है और वो है अज़्ल, यानी इसको मेडिकल टर्म में क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं और लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं आउटसाइड डिस्चार्ज, आउटसाइड इजैकुलेशन. तो सिर्फ ये जायज़ पता चलता है
जहाँ तक हदीस को खंगालो, जैसा कि सही बुखारी में है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग अपनी बीवियों से अज़्ल करते थे जबकि कुरान नाजिल होता था, यानी कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त यानी दौर नबवी में भी अज़्ल किया जाता था, आउटसाइड डिस्चार्ज किया जाता था और उसकी कोई ममानियत कुरान में नहीं आई, लिहाजा ये जायज़ है। लेकिन अइम्मा अरबा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम शाफई, इन चारों के नज़दीक, अइम्मा अरबा के नज़दीक म्यूचुअल कंसेंट से जायज़ है, बीवी की रजामंदी हो तो जायज़ है, क्योंकि ये जो अज़्ल है उसमें लज्जत की कमी आ जाती है, तो चूंकि लज्जत पे शौहर और बीवी दोनों का हक होता है, इसलिए म्यूचुअल कंसेंट होगा, आपसी रजा होगी शौहर बीवी दोनों की, तब जायज़ है। तो अज़्ल भी कंडीशनल जायज़ है, अइम्मा अरबा का आपको व्यू बता दिया। अब रही बात यह कि आप फैमिली प्लानिंग क्यों चाहती हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, कि अपने औलाद को मुफलिसी के डर से न मारो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देते हैं। तो अगर रिस्क की तंगी की वजह से, खिलाने पिलाने परवरिश की तंगी की वजह से ऐसा सोचा जा रहा है तो ये बेसलेस है, क्योंकि अगर हमारा ईमान इस बात पर है कि अल्लाह हमारा खालिक और राज़िक है तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि खाएगा कहाँ से आने वाला। अल्लाह रिस्क देता है तुमको भी और उनको भी। सिमिलर मैसेज सूरह इसरा में भी रिपीट हुआ है, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में। तो रिस्क के लिए तो कभी बॉर्डर करना ही नहीं चाहिए कि खाएगा कहाँ से। अब आपका दूसरा जो पॉइंट है कि तरबियत में कमी हो जाती है, तो हम इस बात को रद्द करते हैं कि बच्चे ज़्यादा हों तो उनकी तरबियत सही नहीं हो सकती, बाद वाले बच्चे की तरबियत सही नहीं हो पाएगी। आप उठा कर देख लीजिए कामयाब लोगों की लिस्ट, चाहे जिस भी फील्ड में कामयाब हैं, जो कामयाब लोग हैं वो ज़रूरी नहीं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्कॉलर्स हो, चाहे वो मैथमेटिशियन हो, चाहे कुछ भी हो, बस कामयाब हैं दुनिया में, तो उनकी लाइफ हिस्ट्री देखिए आप, उनके सिबलिंग्स देखिए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कामयाब लोग अपने वालिदैन की एक सिंगल औलाद है या तो दो में की एक है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कई दुनिया में ऐसे कामयाब लोग हैं जिनकी कई सिबलिंग्स हैं बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल। तो तरबियत में कमी आ जाती है, ये बात भी रद्द करने लायक है। और अगर हम आपसे पूछें कि क्या मैं धरती पर बोझ हूं, तो आप क्या बोलेंगी? हम ये सवाल बहुत वजह से कर रहे हैं। मैं खुद अस्मा शम्स अपने वालिदैन की 7th चाइल्ड हूँ, 7वीं औलाद हूँ मैं अपने वालिदैन की। क्या मैं आपकी धरती पर बोझ हूँ? क्या मुझे तरबियत नहीं मिली? हाँ, क्या ये मुआशरा मुझे ढो नहीं पा रहा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत का मौका दिया हमको और ये काम ले रहा है। तो 7th चाइल्ड होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है कि कोई भी धरती पे बोझ नहीं समझ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तरबियत की कमी है, ये बात भी रद्द होती है। अब रहा एक पार्ट आपका सिर्फ, वो है कि आपकी सेहत खराब होने का खतरा रहता है। तो अगर डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये बोलती है कि अगर अगला बच्चा हुआ तो आपकी जान को खतरा है, तो फिर आप फैमिली प्लानिंग यूज कर सकती हैं, सिर्फ उसी केस में कि आपकी जान को खतरा है। तो अगर आपकी जान को खतरा है तो मदर की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड की जान से, ठीक है? तो ऐसे में आप फैमिली प्लानिंग सिर्फ इस वजह से कर सकती हैं कि लाइफ को खतरा है। रही बात छोटी मोटी सेहत की, तो उसको आप दूध पीजिए, अंडे खाइए, फल खाइए। हाँ, हस्बैंड किसके लिए कमाते हैं? आपके और आपके बच्चों के लिए ना। तो अच्छी डाइट लीजिए और गुस्से में खाना नहीं छोड़िए।
جب شوہر سے ناراض ہو, جب ساس سے ناراض ہو تو کھانا نہیں چھوڑیے. تو آپ اگر صحیح ڈائٹ لیں گی اور ہیلتھ اور ہائیجین کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گی. اور جب تک آپ کی گائنیکولوجسٹ نہیں یہ بولے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تب تک آپ فیملی پلاننگ میتھڈ یوز نہیں کیجیے سوائے عزل کے. امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا. کوئی کھانا نہیں چھوڑے گا لڑائی جھگڑے کے وجہ. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا شوہر بیوی 6-7 سال سے کسی ٹچ میں نہیں ہے تو کیا اپنے آپ طلاق ہو جاتا ہے یا پھر سے طلاق لینا پڑے گا؟ بہن سبوئی کا سوال. بہن کا سوال ہے کہ شوہر بیوی 6-7 سال سے آؤٹ آف ٹچ ہیں تو کیا آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گا یا طلاق لینا پڑے گا؟ پر اگر شوہر نون جگہ پر ہے, دونوں لوگ نون پلیس پر ہیں اور آؤٹ آف ٹچ ہے, مطلب وہ ساتھ میں نہیں رہ رہے ہیں, سیپریٹڈ ہیں, تو آٹومیٹیکلی طلاق نہیں ہوگا بلکہ طلاق کو فالو کرنا پڑے گا. جو شرعی حکم ہے شوہر کو طلاق دینا پڑے گا اور پھر ہی طلاق نافذ ہوگی. تو طلاق کے لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو شرعی طلاق ہے طلاق احسن ہے, یعنی ایک طلاق وہ ہی دیں. تو جب شوہر ایک طلاق دے گا تب طلاق نافذ ہوگی, آٹومیٹیکلی طلاق نافذ نہیں ہو جائے گی سیپریٹڈ رہنے کی وجہ سے. اور اس کی اویئرنیس کی بھی آپ کو ضرورت ہے کہ طلاق بدعت سوسائٹی سے ہٹے اور طلاق احسن یعنی ایک وقت میں صرف ایک طلاق اور 3 مہینے کا عدت, پھر آٹومیٹیکلی شوہر بیوی الگ ہو گئے اور وہ پھر طلاق نافذ ہو گئی. اس طلاق احسن کے لیے کوشش کیجیے کہ طلاق احسن سوسائٹی کا حصہ بنی رہے. طلاق کے نام پر بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے اپنی کنٹری میں فی الوقت, 1.5 سال سے بہت زیادہ. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اویئرنیس لانے کی اور طلاق بدعت کو ختم کرنے میں اپنی اپنی کوشش اور جد و جہد کرنے کی, اور وہ سوشل ریفارم سے ہی ممکن ہے. یہ پارلیمنٹ میں بل لے جانے سے نہیں بلکہ سوشل ریفارم سے ہی ممکن ہے. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. دو کویشچن دونوں ریلیشن رکھتے ہیں کرنٹ افیئر سے. آج کل ٹرپل طلاق کا ایشو بہت گرم ہے ہندوستان میں. اس ایشو پہ ہمارا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے بطور ملت؟ اور سوشل میڈیا لگاتار اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, تو ہمارا ایز اے مسلمہ کیا رول ہونا چاہیے؟ کویشچنز. پہلا سوال ہے کہ طلاق کا جو ایشو ہے اپنی کنٹری میں اس وقت بہت ہاٹ ہے, تو اس ٹرپل طلاق ایشو پر ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے ملت کی حیثیت سے. اور دوسرا یہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کر رہی ہے, تو ایز اے مسلمہ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک سوال کا پہلا پارٹ ہے کہ ٹرپل طلاق ایشو پہ ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے لیے اویئر رہنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے اپنی کنٹری میں, کیا دنیا میں چل رہا ہے, اس کے لیے اویئر رہنا چاہیے. اور ہم سبھی جان رہے ہیں کہ یہ جو ٹرپل طلاق ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ایکچولی سرے سے کوئی ایشو ہے ہی نہیں. CRDDP کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 0.3% طلاق کے کیسز ٹرپل طلاق کے ہیں اور باقی کیسز ٹرپل طلاق کے ہیں ہی نہیں, حسن طریقے سے طلاق دی جا رہی ہے. تو اس کو ایسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے لائک اٹ از ون آف دا بگیسٹ ایشوز آف دا کنٹری. تو اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں اویئر رہنا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے, اور ہمیں اس کو سٹینڈ یہ لینا چاہیے. پہلی بات تو تحفظ شریعت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہماری شریعت میں دخل دیا جا رہا ہے, ٹرپل طلاق پر سپریم کورٹ نے پچھلے سال آرڈر دیا تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ابھی اس کو لوک سبھا میں 10 دن پہلے پیش کیا گیا بل کو, اور وہاں سے بل پاس ہو گیا اور راجیہ سبھا میں نہیں ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے لیے ہمیں اویئر رہنا چاہیے کہ تحفظ شریعت ہماری ذمہ داری ہے, اور ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل بنانے والے یہ پارلیمنٹ کے لوگ کوئی نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہندوستان میں رہ رہا ہر ہندوستانی کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے. سارے ادر کمیونٹیز کو ریلیجس فریڈم دی گئی ہے. جینس کے یہاں 18 ہے, وہ مرنے دیتے ہیں ان کو اس مذہبی آزادی کے نام پر, اور ٹرائبلز کے یہاں
पॉलीगैमी अलाउड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मजहबी आज़ादी को देने के लिए। तो ये हमारा और आपका राइट है कि हमें मजहबी आज़ादी मिले, इसलिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि हम अपनी शरीयत में किसी तरह की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमको मुत्तहिद होकर इसकी मुखालफत करना चाहिए, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक भी उतरने की ज़रूरत पड़े तो उतरना चाहिए और कहना चाहिए हम अपने कुरानिक शरीयत, अल्लाह की किताब की जो शरीयत है, इस्लामी शरीयत, उसमें मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें भी हमारी मजहबी आज़ादी मिलना चाहिए। तो पहली बात तो यूनाइट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, तो हमारा स्टैंड ये होना चाहिए, एवरी टाइम हमने यही स्टैंड लिया है। जब भी मीडिया ने हमसे बात किया तो हमने कहा कि देखिए, अगर ट्रिपल तलाक जो तलाक बिदअत है उसको ख़त्म करना भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग कर रहे हैं, जो लोग लेजिस्लेचर वाले हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा इसको डिसाइड ना करें, बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स का पैनल बैठाया जाए, हर मकतबा फ़िक्र से एक आलिम दीन को बैठाया जाए और उनसे सेट कराया जाए कि आप जो तलाक बिदअत है आपके यहाँ ये कैसे आउट ऑफ प्रैक्टिस होगा, ये आप लोग तय कीजिए। तो हम मुस्लिम स्कॉलर्स ये तय करें कि तलाक बिदअत, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को कैसे सोसाइटी से बाहर करना है। और जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया, ये सोशल रिफॉर्म से ही मुमकिन है, समाजी इस्लाहात से ही मुमकिन है, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। क्योंकि कानून तो बने चाइल्ड मैरिज के भी, कानून बने डॉवरी के भी, सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी में और ज़्यादा ही हो रहा है। तो कानून से ये चीज़ें वैसे भी हैंडल नहीं होगी। तो हमारा स्टैंड यही होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स का पैनल तय करें। सवाल का दूसरा पार्ट है कि इस तरह जो मीडिया में और सोशल मीडिया में इस्लाम को बदनाम किया जाता है, तो बतौर मुस्लिमा हमारी क्या जिम्मेदारी है। बतौर मुस्लिमा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम को हेड टू टो प्रैक्टिस करते हुए इस्लाम की जो हक़ानियत है उसको लोगों के सामने बयान करें, स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने और पब्लिक में बोलने का करेज करें। और सोशल मीडिया में भी अगर आपको जाहिर होना है तो हो सकते हैं पूरे हिजाब और नकाब में पूरी तरह से इस्लामी हुदूद जो है उसके अंदर रहकर आप स्मार्ट बनकर अब दिखा सकते हैं दुनिया को कि देखो हम ख़वातीन सब्जुगेटेड नहीं हैं, हमको सबसे आला उम्दे दर्जे के राइट्स मिले हैं और इस्लाम हमको आज़ादी देता है बोलने की, अपना फ्रीडम देता है हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो हम अपने को पूरे दुनियावी तालीम जिसको कहते हैं ना, हम दीन दुनिया की तालीम अलग अलग तो नहीं करते, लेकिन जिसको कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन, कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन, उसे भी हासिल करें और कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें और दूसरों की गलत फहमियों का इजाला करें और स्मार्ट बने, ताकि ये हमारे प्रैक्टिकल से हम लाख बार कहते रहेंगे नहीं इस्लाम हमको दबाता नहीं है, नहीं इस्लाम हमको मना नहीं करता ये करने से वो करने से, कोई मानने वाला नहीं है। हमको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि वी आर स्मार्ट पीपल, वी आर स्मार्ट विमेन। इस्लाम मुझे इससे रोकता नहीं है, अपने को एक्सप्रेस करने से नहीं रोकता और अपने मैरिज के लिए अपना कंसेंट देने से नहीं रोकता। हम इस तरह से जब कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ कुरान सुन्नत एजुकेशन हासिल करेंगे और फिर इस्लाम को प्रैक्टिस करते हुए दूसरों की गलत फहमियों को दूर करेंगे, तो इंशाल्लाह बतौर मुस्लिमा हमारी जिम्मेदारी अदा हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार दुआ करने के बावजूद दुआ कबूल नहीं होती और इंसान इतना सब्र करने वाला भी नहीं है, तो क्या मन्नत मांगी जा सकती है? बड़ा फनी सवाल है कि बार बार दुआ मांगने से दुआ कबूल नहीं होती, तो इंसान के अंदर सब्र नहीं है, तो क्या मन्नत मांगी जा सकती है? पहली बात तो हम ये गलत फहमी आपकी दूर कर दें कि मन्नत कोई रिश्वत नहीं है जो अल्लाह को दी जाती है, कि अगर जायज़ तरीके से काम नहीं हो रहा है तो रिश्वत देकर उसे पूरा करवा लें। तो
تو پلیز آپ منت کو, نظر کو یہ بالکل مت سمجھیے کہ دعا مانگ رہے ڈائریکٹ تو قبول نہیں ہو رہی ہے, اب منت مانیں گے, نظر مانیں گے تو قبول ہو جائے گی. تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ قطعی رشوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف اس لیے ہے کہ بخیل سے کے پاکٹ سے کچھ رقم نکل جائے, یہ اس لیے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اور آپ کے صدقات کی یا ہمارے اور آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بخیل کے جیب سے نکالنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. رہی بات شرعی مسئلہ پتہ کرنے کی کہ کیا منت مانگی جا سکتی ہے, تو جی ہاں, نظر مانی جا سکتی ہے. نظر جائز کی حد میں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ کٹھن چیزوں کی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی منت نہ مانگے گا کہ وہ ہمالیہ پہ چڑھیں گے تو وہاں جا کر دیا جلائیں گے, تو مطلب ایسی جسم کو اذیت دینے والی منت نہیں ہونا چاہیے, اذیت والی منت بالکل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عبادات کے لیے ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, صدقات کے لیے ہو سکتی ہے. تو یہ منت مانی جا سکتی ہے, نظر مانی جا سکتی ہے کہ یا رب میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے 1000 روپے صدقہ کروں گی یا میں اتنی رکعتیں نفل ادا کروں گی. تو یہ منت مانی جا سکتی ہے, اور جب یہ نظر مانی جائے تو اسے پورا کیا جائے. جی جا رہا ہے کہ کوشچن کے فرسٹ پارٹ کو بھی ٹچ کریں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ کو پتا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, کہ ایک دور آئے گا جب تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے, جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام ترک کر دو گے, پھر تم اپنے رب سے دعائیں بھی مانگو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تو چونکہ ہم اپنے فرض منصبی سے غافل ہیں, ہم نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے, اس وجہ سے ہماری دعائیں ہمارے منہ پہ مار دی جا رہی ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو, منت ماننا ہے تو ٹھیک ہے, فائن, شرک کی منت نہیں مانے لیکن جائز طریقے سے عبادت کی منت مانگے, فائن. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی رب آپ کی سنے اور دن اینڈ دیر آنسر کرے, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پر پورا عمل کرنا ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنا ہوگا. اور قرآن کا جو بہت اہم حکم ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم خیر امہ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ ہمارا فرض منصبی ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اگر ہم اپنا فرض منصبی پورا کرنے کی عادی ہو جائیں اور کتاب و سنت پر پورا عمل کریں, تو انشاءاللہ ہمارا رب ہماری دعائیں دن اینڈ دیر قبول کرے گا. مجیب دعوت الداعی اذا دعان, وہاں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے جب کبھی جہاں کہیں پکارے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, تو اسے بھی چاہے کہ میری بات مانا کرے اور مجھ پر ایمان رکھا کرے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ رشد و ہدایت پا جائے. تو رب کی پوری بات مانو, پوری بات پڑھو, along with امر بالمعروف نہیں عن المنکر, انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے, آمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کے ایفورٹس کو قبول کر لے اور ہم سب کی اتنے سارے کویشچنز کے آنسر دینے کے لیے آپ کو خوب ساری جزائے خیر عطا کرے, اور آپ کے ان ایفرٹس کے ذریعے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے اور آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کر دے, آمین. اب آپ لوگوں کو یہ کویشچن آنسر سیشن کیسا لگا, خاص سوال جواب سیشن کیسا لگا, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں. IERO کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سنڈے منتھلی پروگرام کو ایکسکلوزیو کویشچن آنسر سیشن, باقاعدہ صرف کویشچن آنسر سیشن لیکچر نے لیکچر کو ریپلیس کیا ہے. آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ بہت اچھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ سلپس کویشچنس کی بہت ساری ہیں ہمارے پاس، مگر میں معذرت چاہتی ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کے سارے کویشچنس کا آنسر نہیں دے پائیں گے، ورنہ شام تک ہم شاید یہیں بیٹھے رہ جائیں ہم اور آپ لوگ سب. تو آپ لوگ اپنے کویشچنس کے آنسرز ابو بکر مسجد کے پاس تقویٰ اسلامک اسکول مین بلڈنگ میں آ کر اپنے کویشچن کے آنسرز لے سکتے ہیں جن کے کویشچنس ان آنسرڈ ہیں. میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا سب کچھ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہر قدم، ہر اسٹیپ پہ ہمیں ہماری نیکیاں لکھتے جائے، اور یہ توفیق دے دے کہ ہمارے اعمال چینج ہوتے جائیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے بھی ہم سب کو توفیق دے دے کہ یہ سارے کویشچنز، جتنے سارے مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے اگینسٹ، یا بہت ساری چیزیں جو ہمارے عمل میں ابھی بھی کوتاہی ہے جس چیزوں کی وجہ سے، یا کوئی غلط کام جو ابھی تک ہم کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار سکیں اور اپنی چیزوں کو، اپنی لائف کو اور بیٹر کر سکیں. اسی کے ساتھ آج کے اس ایکسکلوسیو کویشچن آنسر سیشن کا اینڈ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.